ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پیاری سی بطخ کی فیملی رہتی تھی۔ بطخوں کی ماں اپنے بچوں کا باہر آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ایک سنہری صبح انڈوں سے بچے باہر آنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں ان انڈوں سے 6 بچے باہر آ گئے۔ بطخ کے بچے اس نئی دنیا کو سمجھتے ہوئے کویک کویک کرتے اپنی ماں کے آس پاس گھوم رہے تھے۔ اور ان انڈوں میں سے جو سب سے بڑا انڈا تھا، اس میں سے بچہ باہر آنے کی بہت کوشش کر رہا تھا، پر وہ باہر نہیں آ پا رہا تھا۔ بطخوں کی ماں نے تھوڑی دیر اور انتظار کرنے کا سوچا، اور تھوڑی دیر بعد وہ 7واں انڈا بھی پھوٹا۔ وہ بچہ بہت ہی عجیب نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ بچہ اس بات سے بہت حیران تھا کہ اس کی ماں اور اس کے بھائی بہن بھی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ بچہ بالکل بھی اپنے بہن بھائی جیسا نہیں دکھ رہا تھا۔ وہ تھوڑا موٹا تھا اور اس کے کالے اور سفید پنکھ تھے۔ بطخ بولی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ تم اپنے بھائی بہن کی طرح خوبصورت کیوں نہیں نکلے؟ سارے بچے تھوڑے بڑے ہونے لگے، لیکن یہ بچہ باقی بچوں کے مقابلے سب سے بڑا لگ رہا، اور اس کے پنکھوں کے رنگ بھی عجیب لگ رہے تھے۔ بطخ بولی، تم کتنے عجیب ہو گئے اور اتنے الگ ہو گئے۔ ایک دن کچھ شکاری اس تالاب کے کنارے آ پہنچے جہاں وہ لوگ رہتے تھے۔ شکاری ان بطخوں کا شکار کرنے لگے۔ بطخوں کی ماں اپنے بچوں کے لیے کھانا تلاش کر رہی تھی۔ وہ ان شکاریوں کے چنگل میں پھنس گئی۔ اس بیچارے بچے کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ ماں کے واپس آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ سب سے پہلے وہ کتے کے پاس گیا۔ کتے نے اسے چلے جانے کو کہا۔ چلے جاؤ، میں نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی بدصورت ٹکلنگ سے بات کرتے ہوئے دیکھے۔ کچھ دیر بعد وہ مرغی کے پاس گیا، پر اس مرغی نے بھی اس کا مذاق اڑایا۔ میں بھی تم سے اچھی دکھتی ہوں۔ صورت بطخ کا بچہ بہت اداس ہوا۔ اگلی صبح وہ بطخ کا بچہ کھیت چھوڑ کر چلا گیا۔ بیچارے بطخ نے اپنی منزل طے کی اور دوسرے تالاب میں جا پہنچا۔ تمہیں یہاں نہیں رہنا چاہیے، یہاں آس پاس بہت شکاری ہیں، تم فوراً یہاں سے چلے جاؤ۔ بدصورت بطخ وہاں سے بھی نکل گیا۔ جلد ہی وہ ایک اور تالاب میں جا پہنچا۔ اس بار وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وقت گزرتا گیا، لیکن اکیلے ہونے کے باوجود وہ بہت خوش تھا۔ سردی کا موسم آ گیا اور برف گرنے لگی۔ بدصورت بطخ کے بچے کو پہلی بار برف گرتے ہوئے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ کھیلتے ہوئے پورا برف سے ڈھک گیا۔ کافی برف گرنے کی وجہ سے اسے کھانا ڈھونڈنے میں بہت مشکل ہو رہی تھی۔ وہ سردی سے کانپ رہا تھا۔ ایک کسان اس کی طرف پہنچا۔ کسان کو اس پر ترس آیا اور اس نے اسے اپنا جیکٹ دیا۔ بیچارے ڈک، تم کتنے ٹھنڈے پڑ گئے ہو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ گھر لے جاتا ہوں اور تمہاری دیکھ بھال کروں گا تمہارے بڑے ہونے تک۔ کسان نے جیسا اس کو کہا اس نے ویسا ہی کیا۔ جب وہ بطخ کا بچہ بڑا ہو گیا تو اسے اڑنا آ گیا تھا۔ بدصورت بطخ کو گھومنے کے لیے زیادہ جگہ ملے، اس لیے کسان نے اسے تالاب میں چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ پھر ایک بار بطخ نے کچھ دیر بعد اپنی پرچھائی کو پانی میں دیکھا۔ اوہ، میں کتنا بڑا ہو گیا ہوں، میں تو آسمان میں اڑتے ہوئے پرندوں کی طرح لگ رہا ہوں۔ جب وہ تالاب میں تیرتے ہوئے جا رہا تھا، راستے میں اسے ہنسوں کی فیملی دکھی۔ انہوں نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ اب وہ بدصورت بطخ کا بچہ ان ہنسوں کے ساتھ خوشی خوشی جا رہا تھا۔